جو اپنے آنے کو نہیں بھولتا وہ کبھی بھی اپنے جانے کو بھی نہیں بھولتا۔ تو یہ ہستیاں نہ کبھی اپنے آنے کو بھولی ہیں نہ واپس اپنے وطن کو جانے کو بھولی۔ انہوں نے اس پورے کے پورے دین کو سمیٹ لیا جو دین اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے انسانوں کی بقا کے لیے، انسانوں کی نجات کے لیے ایک ضامن چیز بنائی ہے، ضمانت والی چیز بنائی ہے۔ آج ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضمانت پر زیادہ یقین ہے، لاکھوں دے دیتا ہے کسی جاننے والے کی ضمانت پر، بینک بھی لاکھوں کا لون دے دیتا ہے کسی ایک ضمانت کے اوپر، کسی پراپرٹی کے کاغذات کے اوپر۔ لیکن دین دراصل ہماری نجات کا ضامن ہے، ہماری کامیابی کا ضامن ہے۔ انہوں نے اس ضمانت سے فائدہ اٹھایا، باقی ہر ضمانت کو انہوں نے عارضی سمجھا ہے، لیکن دین کی ضمانت کو انہوں نے حتمی سمجھا ہے، حقیقی سمجھا ہے۔ بس یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ایک عام انسان اور بزرگوں کے اندر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام انسان کو ایک کامل انسان بنانے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ کوئی عام نہ رہے، ہر کوئی خاص ہو جائے، کوئی دور نہ رہے، کوئی قرب خداوندی سے محروم نہ رہے، سب قریب ہو جائیں، سب قرب خداوندی سے فیضیاب ہو جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ خلقت اپنے رب سے دور تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے مختصر وقت میں اس وقت کی ڈھیر ساری خلقت کو اپنے رب سے ملا دیا۔ یہ اسلام کا صحیح تصور ہے۔ دین کا تصور سمجھے بغیر دین پر عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنا معدہ ٹھیک کیے بغیر دوا پہ دوا لیے جانا۔ کبھی بھی سمجھدار طبیب بغیر معدے کی دوا کے اندرونی بیماری کی دوا نہیں دیتا، سب سے پہلے وہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ اس سمجھدار طبیب کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے معدے کو صاف نہ کیا تو میری بڑی سی بڑی مہنگی دیسی دوا بھی اس کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے پہلے اس کے معدے کو ٹھیک کرنا پڑے گا جس سے ساری غذائیت کا نظام وابستہ ہے۔ دین کے تصور کو بھی جب تک نہیں سمجھا جائے گا، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نیکیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کے اثرات نہ ہمارے وجود کے اوپر نظر آتے ہیں، نہ ہمارے آس پاس اطراف معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کثیر لوگ ہیں جو دین پر تو عمل کر رہے ہیں لیکن دین کو سمجھے بغیر عمل کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی غلطی ہے جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا جو مقصد اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بیان فرمایا وہ دو ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، من کی صفائی جس کو ہم بولتے ہیں۔ علم کو چھوڑ دیں گے، شعور کو چھوڑ دیں گے، کبھی بھی کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ شعور اور آداب زندگی سیکھے بغیر کوئی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ پڑھا لکھا آدمی ہو، پڑھا لکھا اسے چھینک آ جائے، چھینک، اور اسے اتنا نہ پتا ہو کہ جب میں بندوں کے اندر بیٹھا ہوں میری چھینک کی وجہ سے ناک سے منہ سے نکلنے والی رطوبت کسی اور پہ پڑ رہی ہے، جراثیم سے ہٹ کر یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ پڑھا لکھا بندہ اگر اس بات پر بھی عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے علم تو ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے۔ جمائی آ جاتی ہے اسے جمائی، اور جمائی کے اندر وہ سارا اپنا منہ کھول دیتا ہے، 32 کے 32 دانت اس کے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اسے اس کا ادب نہیں ہے کہ مجھے آگے ہاتھ رکھنا ہے، کپڑا رکھنا ہے اور اس بات کو چھپانا ہے، اس کے پاس علم ضرور ہوگا، ڈگریاں ضرور ہوں گی، لیکن ابھی اس کو شعور کی ہوا بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم بھی دینے آئے ہیں اور علم کے ساتھ شعور بھی دینے آئے ہیں۔ علم پڑھنے سے آتا ہے، شعور تزکیہ نفس سے آتا ہے، من کی صفائی سے آتا ہے۔ اور تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی جماعت تیار کی ہے، صحابہ اور حضرات اہل بیت تیار کی، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک ایسی جماعت تیار کی ہے
جو اپنی تاریخ میں اپنے دور کی سب سے پڑھی لکھی جماعت بھی تھی، سب سے بڑی باشعور جماعت بھی، جس سے غیروں نے سیکھا، غیروں نے علم حاصل کیا، ان کی محنتوں سے آج تک غیر مسلم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کی زندہ مثال یہی ہے کہ ایک دو راتیں پہلے رات گزری ہے، شب معراج گزری۔ اقبال نے کہا تھا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ میں نے تو معراج سے یہ سبق سیکھا ہے کہ بشر کے ہاتھ میں ہے، بشر کے قبضے میں ہے کہ وہ افلاک پر بھی پہنچ سکتا ہے، افلاک سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ ایک افضل البشر ہستی افلاک سے بھی آگے گئی ہے۔ انسانوں میں ایک عظیم انسان تمام آسمانوں کو پار کر گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر پار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ صرف اسی معراج کو لے کر غیر مسلم چاند پر بھی پہنچا ہے، غیر مسلم مریخ سیارے پر بھی پہنچا ہے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ پرندے اڑتے دیکھ کر غیر مسلم نے جہاز بنا لیا ہے، منو وزنی لوہے کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ہم نے اگر پرندوں کے اڑنے سے سیکھا ہے تو پتنگ اڑانا سیکھ لیا، اور کیا سیکھا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ جس کی بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم اور شعور کی رکھی تھی، ہم اس سے محروم ہیں، بہت دور چلے گئے۔ آج ہمارے اندر کثیر تعداد ہے جسے معاشرے، محلے، گلی کے اندر، علاقے کے اندر دیندار کہا جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اس کے اندر بھی پورا دین نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی بنیاد وہ نہیں ہے جو بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھ کر گئے، اور وہ کیا ہے؟ علم و کتاب کی تعلیم ہے، اور ساتھ ساتھ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس یہی ہے جس پر بزرگوں نے عمل کیا۔ کسی کو آپ داتا کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ خواجہ کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ بابا فرید کہہ رہے ہیں، کسی کو آپ کس بزرگ کے نام سے جانتے ہیں، کسی کو عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں باتوں کو پکڑا، علم حاصل کیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کے ذریعے سب سے پہلے اس کو اپنی ذات پر اپلائی کیا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنی ذات پہ تجربہ کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طبیعت ایسی بنائی ہے، زندگی ایسی بنائی ہے جو دوسری خلقت کے لیے بھی ہدایت کا باعث بنی۔ یہ خلاصہ ہے ان کی زندگی۔ اللہ کو وہ زندگی پسند ہے جس زندگی سے دوسری زندگیاں سنورتی ہیں۔ اللہ نے ہمارے من میں ایمان کا چراغ اس لیے روشن کیا ہے کہ اس چراغ سے دوسرے چراغ روشنیاں پاتے رہیں، دوسرے چراغ جلتے رہیں۔ اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں جو گھر کے کسی کونے کے اندر صرف اپنے لیے جلتا رہتا ہے۔ چراغ وہ ہوتا ہے کہ اگر ہمسائے کے گھر میں تیل ہے، بتی بھی ہے، لیکن ماچس تیلی نہیں ہے، آپ چراغ لے کر جائیں، چراغ سے اس کا چراغ روشن کر دیں، اس کو اصل چراغ کہا جاتا ہے، جس چراغ سے سینکڑوں چراغ روشن کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہری چراغ میں کہہ رہا ہوں، دراصل میں مثال دینا چاہ رہا ہوں اس ایمانی چراغ کی کہ جب وہ خود روشن ہوتا ہے تو پھر اس کی روشنی باہر نکلتی ہے۔ حضرت پیر میرن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک ہمسایہ تھا جو یہودی تھا، غیر مسلم تھا، اور یاد رکھیے مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہودی۔ یہودی سے بڑا کوئی مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا، اسرائیل کی صورت میں ہم نظارے دیکھ بھی رہے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مشرک، ہندو، نصرانی سب بعد میں ہیں، اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا مومن کا دشمن یہودی ہے۔ سب سے بڑا دشمن تھا جو پڑوسی تھا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ۔ کسی سفر پہ چلا گیا، جب رات ڈھلی تو اس کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز، حضرت بایزید بستامی چلے گئے، پڑوسی جو تھا۔ آج بھی ہماری فقہ کی کتابوں میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے تحتوی علی مراقی الفلاح، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمسایہ غیر مسلم ہے، بیمار ہو گیا ہے، آپ اس نیت سے گئے ہیں اس کو پوچھنے تاکہ اس کے دل میں ایک اچھا اثر پڑے کہ یار مسلمان اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کو قدم قدم پہ اجر ملے گا۔ ہمارے اسلام کے اندر وسعت اتنی ہے، دین کے اندر گنجائش اتنی ہے، تو آپ چلے گئے پوچھنے، آپ نے کہا کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ یہودی کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کسی سفر پہ گیا ہوا ہے اور بچے اندھیرے کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ آج بھی جن کی بچوں کی عادت بتی کی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جب لائٹ جاتی ہے پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو بچے اندھیرے کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور میرے پاس چراغ روشن کرنے کے لیے کچھ نہیں، آپ چراغ لے کر آئے، آپ نے ان کو چراغ دیا، بچے خاموش ہو گئے۔ ایک رات، 2 رات، جب وہ ہمسایہ یہودی واپس آیا تو بیوی نے سارا حال سنا۔ اب وہ یہودی اپنی بیوی سمیت ہی چلایا، حضرت باجر بستانی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا یہ کچے مکانوں کے اندر روشنی نہیں تھی تو روشنی لے کر آیا، اس من میں بھی ایمان کی روشنی نہیں ہے، کلمہ پڑھاؤں اور روشنی ہمیں نصیب کر۔ دیکھو ظاہری چراغ جلے تو حقیقی چراغ جلے یا نہیں جلے؟ بزرگوں نے وہ زندگی گزاری ہے جس زندگی سے دوسری زندگیوں نے فائدے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص کی مثال دی، فرمایا اس نے جب کسی سے قرضہ لینا ہوتا اور اپنے کسی نوکر کو بھیجتا تو اس کو نصیحت کرتا، کہتا کہ دیکھنا کہ جس نے میرا قرض دینا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، اگر وہ ابھی نہیں دے سکتا تو اسے بھرپور مہلت دینا اور آسانی دینا۔ قرض لینے والے بھی اس بات کو ذرا سمجھیں، اس کو مہلت دے، چند دن اور دے دینا، اس کو زبردستی اس کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور اگر وہ دیوالیہ ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، دینے کے قابل نہیں رہا، اپنا بھی گزارا اس کا نہیں چل رہا، تو پھر اس کو معاف کر دیں۔ ہمارے قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارا کسی نے اگر دینا ہے اور وہ مجبور ہے، اس کو مہلت دے دو، تمہیں ثواب ملے گا، اگر معاف کر دو تو تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تمہیں کتنا اجر دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلی امت والا شخص اسی پر ہی عمل کرنے لگا جو دستور ہمارے قرآن کا ہے، عمل پہلی والی امت کے ایک فرد نے کیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوا تو رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے؟ انہوں نے یہی نیکی اٹھا کے رکھ دی کہ اس کی عادت یہ تھی، تنگ دست کو مہلت دے دیا کرتا تھا، مجبور کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ فرمایا یہ بندہ ہو کر اگر اتنا رحم کرتا ہے تو کیا میں رحمان ہو کر اتنا رحم نہیں کر سکتا؟ میں رحمت کرنے میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں اس بندے سے بھی زیادہ رحمت کروں۔ اللہ نے معاف کر۔ زندگی اس کو کہا جاتا ہے جس زندگی کی وجہ سے دوسروں کی زندگی مجبور نہ ہو جائے، آپ کے جینے کی وجہ سے دوسرے جینے سے مجبور نہ ہو جائے، آپ کی سہولت کی خاطر دوسرے سہولت سے محروم نہ ہو جائے۔ ہم ایک سہولت میں بیٹھے ہیں، نیکی کے اندر بیٹھے ہیں، اسپیکر میرا چل رہا ہے، آواز میری کافی حد تک جا رہی ہے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اتنا اس بات کو لمبا کھینچوں کہ بالآخر وہ وقت آ جائے جس وقت میں عموماً لوگ گھروں میں سو جاتے ہیں، میں جناب آپ کو کہوں کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کو زندگی نہیں کہا جاتا، دین نے یہ بات سکھائی نہیں۔ دین نے یہ سکھایا ہے کہ مجھے وہ مسلمان پسند ہے جس مسلمان سے دوسرے مسلمان کی زندگی آسانی میں، مشکل میں۔ یہ صحیح تصور ہے۔ سارے فرائض و واجبات کا درجہ بعد میں، سب سے پہلے درجہ اس تصور کا ہے، اس فکر کا ہے۔ نمبر 1 فکر ٹھیک ہو، نمبر 2 فکر کے ٹھیک ہونے کی صورت عمل سے نظر آئے، نمبر 3 عمل آپ کی ذات تک محدود نہ رہو، اس کی برکتیں پھر آپ کے معاشرے میں، آس پاس کے لوگوں میں بھی نظر آئے۔ یہ زندگی، اسلامی زندگی اسی کو کہا جاتا ہے، اس کے بغیر اسلامی زندگی نہیں۔ اگر کوئی اپنی ذات تک محدود ہے تو اس نے دین کو نہیں سمجھا۔ دین نام ہی اسی بات کا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہدایت ہے تو وہ ہدایت آگے پہنچنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دین سکھایا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف لانے والی چیز جب آپ اپنی عمر کے 8ویں سال میں تھے تو 8 سال کی عمر میں اگر آپ نے دین کو لے لیا تو لانے والی چیز نماز تھی۔ حضور کی نماز دیکھی، حضرت علی نے سوال کیا، آقا نے پردہ اٹھا دیا اور مان لے کر آ گئے۔ لیکن دین کیا سکھایا آپ علیہ السلام نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ سب سننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ جو دین میرے آقا نے حضرت علی کو سکھایا ہے اس سے بڑا پھر کون سا دین ہو سکتا ہے جو آپ نے حضرت علی کو سکھایا ہے۔ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک مما طلعت علیہ الشمس۔ اے علی، اگر تیری کوشش سے ایک بندہ بھی سیدھے راہ کے اوپر چل پڑا، ایک بندہ ہدایت کے اوپر آ گیا، تو ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، اللہ کی بارگاہ میں تیری ایک نیکی ایک طرف۔ یہ نصیحت آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارا دین ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے سب سے پہلے خود کو سنواریں، اور پھر یہ سنوارنا اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی اپنے دلوں کو ذرا وسیع کریں، کشادہ کریں۔ آپ کا دائرہ کار جہاں تک بھی ہے، آپ کی وسعت، آپ کی استطاعت جہاں تک بھی ہے، آپ جس چیز کے ذریعے آپ ہدایت پہنچا سکتے ہیں آپ وہ کریں گے۔ اصل مسلمانی یہ ہے۔ اور جب تک یہ من کی صفائی جس کی بات کر رہا ہوں، جب تک یہ حاصل نہیں ہوتا نا، اپنی پڑھی ہوئی نمازیں بھی بندے کو فائدہ نہیں پہنچاتی، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اپنے سجدے بھی قلب پر اثرات نہیں ڈالتے جب تک پہلے سے قلب کی اصلاح نہیں ہوتی کہ دین کا حق ہو جاتا ہے، دین اسی کو کہا جاتا ہے۔ وہ ایک شخص بڑی زور شور سے میری طرح پھیپھڑوں کا زور لگا کر تقریریں کر رہا تھا، تو حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور علم الکلام کے امام گزرے، وہ پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا کیا سمجھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سمجھا رہا ہوں ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں پہنچنا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، آج یہ کر لو، آج وہ کر لو، اس سوال کا بھی جواب دینا ہے، اس سوال کا بھی جواب دینا ہے، اس سوال کا بھی جواب دینا ہے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال تو یار ایک ہی ہونا ہے، اگر تو اس کا جواب تیار کر لے تو بڑی بات۔ حسنین بھائی، سوال تو ایک ہی ہونا ہے، اگر تو اس کا جواب تیار کر لے تو بڑی بات۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ سوال ایک ہونا ہے، سوال بہت سارے ہونے، لیکن وہ سوال ایک ایسا ہے جس میں سارے سوال ہیں۔ اس ایک سوال کے جواب کی تیاری ایسی ہے جس میں سارے جوابات کی تیاری ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے بچے بیٹھے ہیں تیاری کرتے ہوں گے نا، وہ شارٹ کٹ جو تیاری ہوتی ہے، لیٹر ایسا تیار کرنا ہے جو بھی عنوان آئے ڈال دے لیٹر، وہ ہر سوال کا جواب وہی لیٹر ہوگا، ایسا اس کو مشترکہ طور پر مکس تیار کرنا ہے۔ وہ ایک سوال ایسا کہ سارے سوالات اس میں، اس کے جواب کی تیاری ایسی کہ سارے جوابات اس کے اندر۔ وہ باعث چپ ہو گیا کہ حضور بتائیں وہ سوال کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا یار رب نے ایک بات پوچھنی ہے، بس بندہ تیاری اسی ایک بات کی کر لے۔ رب نے یہی کہنا ہے کہ من ترا بودم تو کرا بودم، فارسی زبان، من ترا بودم تو کرا بودم۔ یار دنیا میں ہم تو تیرے بن کر رہے، تو کس کا بن کے رہا؟ ہم تو تیرے بن کے رہے دنیا میں تو کس کا بن کے رہا؟ مطلب کیا ہے؟ میری رحمت تو ہر وقت تیری طرف توجہ کرتی رہی، تیری توجہ بھی میری رحمت کی طرف ہوئی ہے نا، بات تو یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھ بڑے سے بڑے گناہوں کا پاپی ہو، بڑے سے بڑا گناہوں کا آخری دروازہ کون سا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ جب انسان مجبور ہو جائے، آخری حد تک مجبور ہو جائے، دنیا کا ہر سخی اس کے لیے دروازہ بند کر کے رکھ دے، اب بتاؤ مجبور کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب کتنا مہربان ہے، اس کی مہربانی سے کیا فائدہ اٹھایا جائے۔